ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال في موضع آخر النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمدللہ ابھی ہم سب نے خطبہ نکاح سنا ہے۔ نکاح کے مجلس میں شریک ہونا سنت بھی ہے اور عبادت بھی ہے، اس لیے مجلس نکاح میں شریک ہونا چاہیے، نفل سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے نکاح یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت تب ہے جب سنت کے مطابق کی جائے، اور اگر سنت کے خلاف کیا جائے گا تو وہ رسم بن جائے گا یا تجارت بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری دین کو بہت آسان بنا کر کے بھیجا۔ الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن ہماری سماج اور ہمارے قوم اور ہماری اس امت نے نکاح کو اتنا زیادہ مشکل بنا لیا ہے کہ زناکاری آسان ہو گیا اور نکاح کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ اور یاد رکھیں زناکاری جب بڑھے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا، چاہے کورونا وائرس آئے، چاہے زلزلہ آئے، چاہے سیلاب آئے، چاہے آندھی طوفان آئے، چاہے کچھ بھی آئے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، چونکہ یہ آخری امتی ہے اور آخری امتی کو بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنا پڑے گا، چونکہ یہ امت قیامت تک کے لیے آئی ہے، اور جہاں کوتاہی اور کمی ہوگی، شریعت کے خلاف یہ قوم چلے گی، امت چلے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ گاؤں کے گاؤں کو ہلاک کریں گے، بستی کے بستی کو اجاڑ دیں گے، جیسے کہ پچھلی قوم کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا، ویران کیا۔ اس لیے اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام مخلص کامل مسلمان بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو بیٹا کی اولاد اگر اللہ نے آپ کو امانت کے طور پر دیا ہے تو اس کی آپ صحیح تربیت کیجیے، اور ایک روپیہ بھی لڑکی والوں سے نہ لیجیے، کیونکہ کل ان کی باری ہے، آج ہماری باری ہے، آج ہماری ہے، کل ان کی باری آئے گی، اور آج ہماری بہن، ہماری بیٹیاں امت مسلمہ کی غیور عورتیں کہیں تو تالاب میں ڈوب کر مر رہی ہے اور کہیں پھانسی لٹک کر کے مر رہی ہے، اور بہت بڑی تعداد ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ لڑکیوں کی شادی کو ہم نے بہت مشکل بنا دیا، جہیز دینے کے لیے ان کے باپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے لڑکیاں بھاگ رہی ہے، اور اس کی نحوست، ان کا وبال صرف ان کے گھر والوں پر نہیں پوری سماج اور پورے قوم پر آئے گا۔ اس لیے اگر اللہ کو منہ دکھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، تو اللہ کے واسطے یہ قسم کھائیے کہ کسی بھی حال میں ایک روپیہ بھی نقد ہم شادی بیاہ میں اولاد کے لیے نہیں لیں گے۔ اگر آپ نے لیا تو وہ گھر آباد نہیں بلکہ گھر اجڑ جائے گا۔
اگر آپ نے لیا تو محبت نہیں بلکہ نفرت پیدا ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے دشمنی ڈال دی جائے گی، پھر آپ علاج کراتے جائیں اور پھر دعا تعویذ کراتے جائیں، وہ گھر جڑے گا نہیں اور وہ اولاد آپ کی نافرمان کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس اولاد کی تربیت اور بیوی کی تربیت حرام غذا سے کیا جا رہا ہے۔ اور جو مال لے کر شادی کیا جاتا ہے، ولیمہ کیا جاتا ہے، ایسے ولیمہ میں کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو حرام غذا پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کے نماز رد کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے نماز ہم پر فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح سے حرام غذا سے بچنا بھی فرض ہے۔ حرام مال ہمارے پیٹ میں نہ جائے، یہ بھی سبق حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس مجلس میں سے کوئی بھی آدمی اپنے بیٹا کے نام پر 1 روپیہ بھی نقد نہیں لے گا۔ انشاءاللہ اس دنیا سے بہت بڑی جنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ المولانا العظیم۔ جناب عبدالباری انصاری صاحب بیرپور کی صاحبزادی محترمہ ہینا پروین کو باعوض دین مہر 31,000 بشکل زیور نقد بسکہ رائج الوقت علاوہ نام و نفقہ 2 گواہوں کی موجودگی میں گواہ اول جناب محمد افروز انصاری صاحب پرواہ مرملی سپور، گواہ ثانی جناب محمد ہاشم صاحب صدر جامع مسجد بیرپور، جناب محمد آفتاب عالم صاحب خزانچی جامع مسجد بیرپور کی وکالت میں اہل مجلس کے روبرو محمد شاکر انصاری صاحب بحیثیت قاضی آپ کی نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے اپنی نکاح میں محترمہ ہینا پروین کو قبول کیا؟ میں نے قبول کیا، الحمدللہ۔ جناب عبدالباری انصاری صاحب کی صاحبزادی محترمہ ہینا پروین کو باعوض دین مہر 21,000 نقد بشکل زیور بسکہ رائج الوقت علاوہ نام و نفقہ 2 گواہوں کی موجودگی میں گواہ اول جناب محمد افروز انصاری صاحب پرواہ، گواہ ثانی جناب محمد ہاشم صاحب صدر جامع مسجد بیرپور، جناب محمد آفتاب عالم صاحب خزانچی جامع مسجد بیرپور کی وکالت میں اہل مجلس کے روبرو محمد شاکر انصاری صاحب آپ کی نکاح میں دیا۔ کیا آپ نے اپنی نکاح میں محترمہ ہینا پروین کو قبول کیا؟ بارک اللہ لکم و جمع بینکم۔ وَقَدْ اللَّهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ حَيَّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تبارک یا ذو الجلال والإکرام۔ اے اللہ اس مبارک مجلس کو قبول فرما، اے اللہ اس میں جتنے لوگ شریک ہیں اگر کوئی بیمار ہے شفاء کاملہ نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ زوجین کے درمیان محبت الفت مودت عقیدت پیدا فرما، اے اللہ اپنی سانس تک اس رشتہ کو نبھانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دونوں کے خاندانوں میں محبت عطا فرما، اے اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کے دل میں محبت بھائی چارگی عطا فرما، اے اللہ جب تک دنیا میں ہے عزت کے ساتھ اسلام پر قائم رکھ اور موت دے تو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، اے اللہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ شریعت کے مطابق جینے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو رویا آنسو بہایا اور تکلیفیں برداشت کی، اے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دین کو آسان کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نکاح کو آسان بنانے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے سماج سے اے اللہ بھاری رسم و رواج کو ختم فرما، اے اللہ آسانی کے ساتھ نکاح شادی کرنے کی توفیق نصیب فرما، جزا اللہ ان محمد اللہ وآلہ ان سے ہونے والے اولاد کو نیک صالح مخلص متقی پرہیزگار بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔